حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور قریب ہی شعبان المعظم اور پھر رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کو شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت دی گئی، یعنی اس کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اس حوالے سے 2 ہفتے قبل بھی رجب کے فضائل اور رجب کے اندر ہونے والے معمولات پر گفتگو کی تھی، اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی خصوصی کیفیت کو اپنایا کرتے تھے، اور شعبان المعظم میں یہ کیفیت اور بڑھ جاتی تھی۔ سیدہ بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان سے بڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بسا اوقات تو یہ روزے چلتے چلتے رمضان المبارک سے مل جایا کرتے تھے، یعنی پورے مہینے ہی روزہ رکھا اور پھر رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ ان دونوں ماہ کے اندر بزرگوں کا طریقہ کہ خصوصی طور پہ اپنی زکوٰۃ، اس کا حساب کتاب وہ لگا کر زکوٰۃ دے کر فارغ ہو جاتے تھے، اور رمضان المبارک کو صرف اور صرف عبادت، تلاوت، معمولات اس میں صرف کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ شرعی نقطہ نظر سے رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضانوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور 1 سال گزر جائے تو جیسے ہی سال پورا ہوگا اس کی زکوٰۃ دینا اسی دن لازم ہوگی۔ اب اس کی مثال ہے، پچھلے سال رجب کے مہینے میں پیسہ آیا اور اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، تو اس سے پہلے والے مہینے میں جمادی الثانی کے اندر اس کا سال پورا ہو گیا، تو اس کو تو زکوٰۃ اب دینا فرض ہے، اور تاخیر کرنا گناہ ہے۔ تاخیر کرنا گناہ ہے۔ پھر کسی مستحق کو پہلے ضرورت ہے، اس کا آپریشن آج ہونا ہے، آپ اس کو ٹائم دے 2 مہینے کے بعد کا۔ اس کو دوا کی آج ضرورت ہے، آپ اس کو کہیں 2 مہینے بعد آنا۔ بھوک لگی آج ہے، کہنا راشن تو رمضان کے 3رے ہفتے میں تمہیں ملے گا، تو جب تک کا کیا روزہ رکھے گا یہ؟ تو شریعت مطہرہ ہمیں یہ نہیں کہتی کہ رمضان ہی رمضان میں زکوٰۃ نکلے گی، بلکہ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جب 1 سال پورا ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کے یہاں اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رجب اور شعبان المعظم میں
زکوٰۃ کے معاملات کو دیکھ کر اس کا حساب کتاب لگا کر زکوٰۃ وغیرہ سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، اور پھر رمضان المبارک میں تسلی سے اپنی عبادات کے اندر مصروف رہتے تھے۔ یہ خیال نہیں گزرتا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ابھی حساب لگانا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے، مستحق تک پہنچانا ہے، پھر مشقت اٹھانی ہے اس کے لیے۔ دوسری بات پھر اسی سے ملتی جلتی، بعض لوگ زکوٰۃ دیتے وقت مستحق کے زکوٰۃ تک پہنچانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ نے کسی ادارے میں یعنی ہاسپٹل میں دے دیا، کسی فلاحی ادارے کو دے دیا، اب کیا اس بات کی شیورٹی ہے کہ وہاں سے جو زکوٰۃ ہے وہ کسی مستحق کو دی جائے گی؟ یاد رکھیں کہ جس کو زکوٰۃ لگنی ہے وہ اس کا اہل ہو، اور آپ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا فرض ادا ہو رہا۔ اگر کوئی لینے والا نہ ہو تو مجھے بتائیے، تو گناہ گار ہوں گے نا۔ تو پھر قرآن کا وہ حکم کہ یوم یحمى علیہم، کہ قیامت کے روز وہ جو سونا چاندی جو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اسے آگ میں خوب گرم کر کے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اس سے تمہارے چہروں کو، تمہارے پہلوؤں کو اور تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یعنی لوہا گرم کر کے کوئی منہ پر چپکا دے تو کیا بچے گا؟ کیا ساری کی ساری یہ خوبصورتی نکل جائے گی؟ پہلوؤں پر داغنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پسلیاں جو جسم کی سلامتی، ریڑھ کی ہڈی جو جسم کی سلامتی کا ذریعہ ہے، تو کل قیامت میں تو یہ کیفیت ہوگی اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے تو کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اپنے فرض کی ادائیگی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے قبول کیا۔ لیکن یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ دے دیتے ہیں لیکن اس بات کو شیور نہیں کرتے، کنفرم نہیں کرتے کہ آیا کسی مستحق کو ملا یا نہیں ملا۔ بعض اوقات اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے ویل چیئر خریدی اور جا کے ہاسپٹل میں رکھ کے آ گئے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے کسی حقدار اہل کو دینا۔ اب بعض لوگ فلاحی ادارے چلاتے، ٹرسٹ چلاتے ہیں یا ٹرسٹ کے ارکان ہوتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ بتا رہا، آپ نے اپنے ہی برادری کے ٹرسٹ میں پیسے دے دیے زکوٰۃ کے، انہوں نے آپ سے لے بھی لیے، کسی مستحق کو دیں گے۔ اب وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں، سال گزر گیا، رمضان گزر گیا، آپ کی زکوٰۃ ابھی تک پاس آن نہیں ہوئی، آگے نہیں گئی، وہیں رہی، حتیٰ کہ اگلا سال آ گیا، وہ پیسے جناب پورے سال چلائیں گے۔ اس بندے پر پچھلے سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ تو ڈیو تھی، گناہ گار ہوا، بلکہ اس سال کے جو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کے اوپر دوبارہ ڈیو ہوئی ہوئی ہے۔ تو ٹرسٹ کے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ سال کے اختتام یعنی ایک ٹائم فریم طے کر لیں، پالیسی بنائیں کہ رمضان ہم نے یہ اکاؤنٹ خالی کرنا ہے، اور اگلے سال کا بجٹ جو نیا آئے گا اس کو نئے سال سے شمار کریں گے۔ یہ بھی ایک مسئلہ اہم ہے کہ بعض لوگ بعض ہاسپٹل کے اندر لوگ پیسے دے دیتے ہیں، فلاحی تنظیموں میں پیسے دے دیتے ہیں، اس کو شیور کیجئے، کنفرم کیجئے کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔
وہ تنظیمیں اپنا ٹرسٹ اکاؤنٹ کسی کمرشل بینک میں کھولتی ہیں. کمرشل کا مطلب انٹرسٹ بیسڈ اکاؤنٹ. وہ پیسہ اس میں چلا گیا. ٹرسٹ کا اماؤنٹ بڑا ہوتا ہے، کروڑوں روپے بھی ہوتے ہیں، اور کروڑ روپے ایک دن کے لیے بھی اکاؤنٹ میں رکھے ہوں تو اس کے اوپر انٹرسٹ وہ دیتے ہیں. منتھلی کتنا جنریٹ ہو رہا ہے اور اینولی کتنا ہو رہا ہے، اور وہ جو جنریٹ ہو رہا ہے انٹرسٹ، اس کے ذریعے وہ غریبوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو فائدہ دے رہے ہیں. انتہائی ناجائز اور حرام. ایک تو ویسے ہی زکوٰۃ کا پیسہ تھا، اوپر سے آپ اس کے ذریعے سود کما رہے ہو، اور سود کے ذریعے آپ کسی کو دینے کی کوشش کر رہے ہو. کبھی بھی حرام مال پر نیکی نہیں ملتی، بلکہ اس کا جواب ہی دینا ہوگا. لہذا اس بات کی کنفرمیشن دینے والے پر لازم ہے. وہ تو جو کر رہا ہے. آپ پر اور مجھ پر لازم ہے کہ بھائی یہ پیسہ جو جا رہا ہے آپ کہاں رکھیں گے اور کس کو دیں گے؟ کیا اس کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ضمنی مسئلہ رجب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا. انشاءاللہ ضرور اسی طرح کے ملتے جلتے مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. رجب جس طرح عبادات معمولات کے حوالے سے مشہور ہے اور حرمت والا مہینہ ہے، اور بزرگوں نے اس کو بڑے نیکی کے ساتھ گزارا ہے، تو چند بزرگان دین کا تذکرہ بھی اس ماہ میں ہوتا ہے کہ اسی ماہ کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال یا یوم عرس ہے، کہ آپ کے اخلاق کریمانہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کی جو شب و روز کی روٹین ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، اس نے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف موڑ دیا. اسی ماہ میں کئی بزرگوں کے تذکروں میں خلیفہ چہارم سلاسل اولیاء کے سردار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت 13 رجب کو ہوئی، ان کا بھی تذکرہ. 15 رجب کو بزرگوں کے ہاں عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اصال ثواب دعائیں. اور اسی ماہ میں 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم ہے. اور پھر اسی ماہ کے اندر ایک عظیم الشان نعمت جو اس امت کو عطا ہوئی، وہ ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قاب قوسین کو اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا، معراج کی نعمت عطا فرمائی. یہ اس امت کا امتیاز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو صرف توحید کا اعلان ہی نہیں کرتے، توحید کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے بلا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی فرمایا ہے. یہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج 16 تاریخ ہے، کل 15 تاریخ تھی، تو سوچا کہ چند ایک آپ کی جو زندگی ہے، سوانح ہیں، اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو، جو ہمارے لیے ایک عملی راہ کا تعین کرے. سب سے پہلے تو
تھوڑا سا نسبی کہ آپ امام جعفر صادق، ان کا نام ہے جعفر، ان کے والد کا نام ہے محمد، جن کا لقب مشہور ہے باقر، امام باقر، محمد باقر، اور وہ صاحبزادے ہیں عبادت گزاروں کی زینت سیدنا علی المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے، اور یوں والدین سے یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں، آپ کے والد امام زین العابدین تو ہیں ہی تابعی، امام جعفر صادق بھی تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی بھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ حدیث شریف پیش نظر رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی، کہ سارے زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہترین ہوں گے جو اس زمانے سے ملے ہوئے ہوں گے، یعنی تابعی، ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ لوگ بہترین ہوں گے جو ان سے ملے ہوئے ہوں گے، یعنی تابعی۔ تو جو دوسرا زمانہ ہے تابعی کا، وہ بہترین زمانہ یا بہترین لوگ ہوں گے، یہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں دو بزرگ صحابہ سے ملاقات کی، اور عبادت جس طرح ان کے خاندان میں رچی بسی ہے ویسے ہی ان کا معمول تھا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ۔ بڑے بزرگ ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم پلہ، اور یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے ہیں جب بھی میں حضرت سے ملنے گیا، جب بھی میں ان سے ملنے گیا، کچھ سیکھنے گیا، تو میں نے انہیں تین حالتوں میں پایا۔ یا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انتظار کیا، یا وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور کچھ نہیں تو وہ روزے سے تھے۔ میں جب بھی گیا ان کی جو مصروفیات تھی، ان کی زندگی کا جو معمول تھا وہ عبادت تھا۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ بھائی ہمیں اپنی زندگی میں کوئی عبادت رکھنی چاہیے۔ آج ہمارا وقت بلا عبادت بہت سارا گزر رہا ہے، دنیا میں فضول کاموں میں، اور بلکہ ایسے کاموں میں جس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ان نیک ہستیوں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اپنی زندگی کو نیک کاموں میں لگاؤ، یہ طریقہ ہے۔ کام کرنے سے منع نہیں ہے، تجارت کرنے سے منع نہیں ہے، معمولات زندگی کو اپنانے سے منع نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی عبادت بن سکتی ہے بس وہ طریقہ نبوی کو اپنا لے۔ وہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، وہ تلاوت قرآن کر سکتا ہے، وہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، دو کلمے ہیں جو زبان پر بالکل آسان ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کل قیامت کے اندر جب ترازو لگے گا، نیکیوں کو تولا جا رہا ہوگا، سب سے بھاری جو نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کلموں کو بنا دے گا، ان کلموں کو بنا دے گا۔ پڑھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا۔
ایک اور حدیث شریف میں فرمایا جو یوں پڑھ لے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھ لے، جب پڑھ کر اٹھے گا تو کانا مغفورا لہو، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اسی کے ساتھ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ادھر بحمدہ بعد میں آ رہا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ پڑھ کر اٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو اللہ کے کلمات ہم پڑھ سکتے، بزرگوں کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا۔ دوسری بات، معاف کر دینا اہل بیت اطہار کا بڑا یہ بڑا زبردست شاعر ہے، شاعر اہل بیت، یعنی ان کی علامت۔ آپ کا قدرتی روب تھا، بعض لوگ اللہ تعالیٰ انہیں وجاہت عطا فرماتے، کہیں بھی جاتے تھے لوگ خاموش ہو جاتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں روب عطا فرمایا۔ تو خود فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری جب میں ایک دن ملنے گیا تو دیکھا حضرت کو افسردہ بیٹھے، تو میں نے عرض کی کہ استاد محترم حضرت والا کیوں افسردہ ہے؟ فرمایا کہ میں گھر میں آیا تو میں نے گھر والوں کو منع کر رکھا ہے کہ کوئی بھی بلا ضرورت چھت پر نہ جایا کرے۔ تو جب میں آیا تو ایک باندی کنیز وہ ہمارے چھوٹے بچے کو لے کر چھت پہ جا رہی تھی، جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ گھبرا گئی، جب گھبرائی تو اس کے ہاتھ سے بچہ پھسل کر نیچے گر گیا، انتقال ہو گیا۔ تو اس بچے کی تو ہم نے تدفین کر دی، لیکن مجھے افسوس بچے کے انتقال پر نہیں بلکہ اس کے گھبرا جانے پر، اور میں نے اسے معاف کر دیا کہ بچہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، اور میں نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے ہم اسے معاف کر دیتے، تو اس بات پر مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی اسی طرح کئی ایک بزرگوں کا تذکرہ آتا ہے کہ برتن کنیز سے گر گیا تو اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو یہ تو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے غصہ بھی ختم کیا، معاف بھی کیا، جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد امام باقر وہ بھی تابعی ہیں، اور ہم جن کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن احادیث اور قرآن کی آیات کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے مسائل ہمیں بتائے، اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ آپ کے والد امام باقر سے بھی لیا گیا، ان سے آپ نے شرف تلمس کیا ہے، اور اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے پڑھا ہے، کچھ احادیث سنی ہیں، تو یوں یہ بھی آپ کے استاد محترم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی ایک احادیث سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے سلسلے سے آئی ہیں آگے سند میں، اس کو بیان کیا۔ اسی طرح سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جس زمانے میں ہیں اس زمانے کے اندر امور سلطنت خلفشار کا زمانہ، دور عباسی ہے، یہ خاندانوں کی جنگ شروع ہوئی، اور اس دوران کئی ایک چشم و چراغ شہید ہوئے ہیں، اور کئی ایک لوگ جام شہادت نوش کر چکے۔ جب ہی کہتے ہیں کہ یہ زن زر زمین، اس کے تحت بہت سارے لوگ
آپس میں لڑ چکے ہیں، لڑتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ تو سلطنت تھی، تو جو سلطنت کے والیان تھے انہوں نے کئی ایک شہزادگان اہل بیت اطہار کو شہید کیا، اور اسی سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر کا پیالہ پلایا گیا تھا اسی زمانے میں، اور زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کے جو پردادا ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ادھر بھی، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ کافی عرصے رہا۔ ہمارے کراچی میں جو مشہور بزرگ ہیں اور ان کا مزار شریف ہے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، اور اسی سلسلے امور سلطنت کے ذریعے ان شہزادوں کو بھی شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو بندرگاہ پر یا ساحل سمندر پر شہید کیے گئے، اور آج ان کا مزار ادھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فیض عطا فرمایا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا خلفشار ہے جو امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، لہٰذا اپنے دلوں سے مال کی محبت کو نکال دو، کہ جب مال کی محبت آتی ہے تو سامنے والے کی عزت، اس کا مرتبہ، اس کا حسب نسب بھی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، اور وہ مال اور سلطنت کی محبت میں لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے جان لینے سے بھی نہیں پیچھے ہٹتا۔ اور ایسے کئی لوگ آپس میں جو نگینہ تھے، جو اس امت کے یوں سمجھ جائیے کہ چشم و چراغ تھے، ان پر لوگ فخر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی باہمی اموری جو خلفشار ہے اس کا شکار ہو گئے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، سائنسدان تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی لوگ آپس میں مال کی محبت میں ایسے لوگوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہ میری امت پر پچھلی امتوں کی طرح یک لخت عذاب نہ آئے، جس طرح پہلے امتیں بارش آئی، طوفان آیا، آندھی آئی، پورے لوگوں کو سمیٹ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ فرمایا مولا اس طرح اختلاف نہ ہو جو پچھلی امتوں کے اندر ہوا، تو مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ تحریش کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو کر ظلم و زیادتی کریں گے، یہ ہوگا۔ اس دعا سے روک دیا گیا کہ آپ یہ والی دعا نہ کریں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ خلفشار ہے، ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں جو تربیت ملنی ہے، جو چاہیے، جو اس میں سے سبق نکل رہا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے حسب، دنیا کے منصب، دنیا کے مال و دولت اور اس کی طلب اور حرص اور لالچ میں اتنا نہ ڈبو کہ ماں باپ کا مرتبہ گر جائے، بہن بھائیوں کی محبت ختم ہو جائے، اور کسی نسب والے کی جو عزت اللہ نے دی ہے اس کو آپ آنکھوں سے گرا دو، کسی دیندار کو جو عزت اللہ نے عطا کی ہے اس کو اپنی زبان سے ختم کرنے کی کوشش کرو، اپنے رویوں سے غلط کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کی محبت عارضی ہے، جتنی بھی کمائی جائے، قل متاع الدنیا الا قلیل، اے حبیب کہہ دیجئے دنیا کا ماز و متاع تو تھوڑا ہے۔ آپ کی ہماری زندگی 40، 50، 60 گزر گئی، اور پیچھے دیکھے تو ایسا لگتا ہے ابھی تو چند دنوں کی بات ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، اب بوڑھے بھی ہونا شروع ہو گئے۔ یہی عارضی ہے، یہی معاملہ عارضی ہے۔ فرعون وقت ہو یا قارون وقت ہو، مال و سلطنت ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی
بزرگوں سے روابط اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔